صاحب ابھی جو کیبنٹ میں ری شفلنگ، آپ کو لگتا ہے کہ معیشت بہتر ہو جائے گی اس سے؟ وڈ یو، چلیں پہلا سوال جو میں پہلے پوچھ رہا تھا، ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو چلے گی آگے واپس. ڈاکٹر صاحب آپ کراچی نہ جایا کریں، آپ کراچی جاتے ہیں کو سگنلز کا ایشو ہو جاتا ہے ہمیشہ. کو اسلام آباد رہا کریں، اسلام آباد کا کوئی ایشو نہیں. میں تو ہر تھوڑی دیر بعد میرے کان میں سر، ہر تھوڑی دیر بعد مجھے کان میں کہا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس نہ جائے گا، سگنل کا ایشو آ گیا. سر ابھی آپ سے میں بات کرنے لگا، اسکرین کالی ہو گئی تھی آپ کی، پھر واپس آئی گی. کیا کیبنٹ شفلنگ ٹیم ملی ہوگی نا انہوں نے؟ سر نون لیگ کے ساتھ ہماری پرانی محبت ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. کیبنٹ کی شفلنگ یا ری شفلنگ ڈاکٹر صاحب کیا حکومت کی ناکامی کی عکاس ہے؟ یہ شفلنگ اور ری شفلنگ نہیں، آپ غلط پوزیشننگ کر رہے ہیں. اوکے، ایک وزیر گیا ہے گھر، باقی تو شفل ہوا نا. شفلنگ ری شفلنگ نہیں ہے، کچھ اور ہے. 2 وزیر گھر گئے، ایک نے انکار. اجازت ہے سر؟ میں ایسا مجھے بتائیے کہ آپ کا کیا مطلب. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا دیکھیے، پہلی بات یہ کہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ آج تحریک انصاف نے جو کرٹیسائز کیا ہے وہ صرف پی ایم ایل این کو کیا ہے اور پیپلز پارٹی کو نہیں کیا. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے خلاف بالخصوص انہوں نے سنا نہیں، وہ کہہ رہے ہیں قائم علی شاہ صاحب کو بھی کیا. جی میں قائم علی شاہ صاحب کی بھی بات کر لیتا ہوں، لیکن میرے خیال میں اگر کیا ہے تو مت کریں. کیونکہ آپ نے جتنی تقاریر کی ہیں خان صاحب نے کہ معیشت پہ ڈاکہ ڈالا، چوری کی، معیشت کو تباہ کر دیا، تو وہ سب سے زیادہ لمبے عرصے کے لیے جو وزیر تھے پیپلز پارٹی کے وہ تو حفیظ شیخ صاحب ہی تھے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ نے اگر یہ اعتراف کر لیا ہے کہ بہترین جو اس وقت وزیر آ سکتے ہیں وہ حفیظ شیخ صاحب ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو تمام معاشی پالیسیز تھیں اور کارکردگی تھی آپ اس کے معترف ہیں. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں ڈاکٹر صاحب، ایک چیز ایڈ کر دوں، یہ وہ کارکردگی ہے جس کے معترف زرداری صاحب خود نہیں تھے. زرداری صاحب نے کہا تھا یہ تو مجھے جیز میں ملا ہے، مائنڈ نہ کرنا، کہا تھا انہوں نے یہ بات. سو جس چیز کو زرداری صاحب نہیں اون کرتے تھے، پیپلز پارٹی نہیں اون کرتی تھی، آج الحمدللہ پی ٹی آئی نے اس کو اون کر لیا. آپ کا سگنل پھر اڑ گیا. نہیں دیکھیے نا، میرا سگنل تو بڑی دیر سے آ گیا چلیں بتائیے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کے آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کا سگنل. ڈاکٹر صاحب، کابینہ میں تبدیلی کیا یہ حکومت کی ناکامی ہے ایک؟ اور اگر ناکامی سمجھتے ہیں جیسے پیپلز پارٹی سمجھتی ہے تو کیا وزراء کی تبدیلی کافی ہے؟ آپ کا بھی خیال ہے کہ وزیر اعظم کو گھر جانا چاہیے؟ دیکھیں، پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تبدیلی سے پیپلز پارٹی کی ہپوکریسی جو ہے، پی ٹی آئی کی ہپوکریسی آپ کے سامنے آ گئی ہے. آپ نے وزیر اعظم کی تقاریر سنی ہے جو انہوں نے کنٹینر پہ کی، کنٹینر کے بعد کی، وزیر اعظم کے طور پہ کی. انہوں نے جس طرح دھجیاں اڑائیں معاشی پالیسی کی پیپلز پارٹی کی اور کہا کہ یہ بدترین دور تھا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. میں وہ سارا کچھ ریپیٹ نہیں کروں گا جس میں لوٹ مار، لٹیرے، چور، پتہ نہیں کیا کیا کہا. تو آج انہی کا جو سب سے زیادہ مدت کے معاشی وزیر تھے حفیظ شیخ صاحب، جو میں سمجھتا ہوں اچھے آدمی، پڑھے لکھے آدمی ہیں، ان کو لے کر آنے سے انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کی اقتصادی پالیسیز جو ہیں وہ بہترین تھیں اور پیپلز پارٹی کے اس وقت کے جو اقتصادیات کے لیڈر تھے ان سے زیادہ بہتر کوئی ان کو پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں کوئی پاکستانی نہیں مل سکا جسے لا کے وہ اپوائنٹ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی بھی پی ٹی آئی کو پیپلز پارٹی کے دور کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. ان کا کرٹیسزم ہمارے پہ برحق ہے کیونکہ ابھی انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو یا کسی اور کو نہیں بلایا ہے معیشت چلانے کے لیے. اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں پہلا تو یہ بڑا مجھے تو لگتا ہے اسحاق ڈار صاحب کو تو اگر میاں صاحب وزیر اعظم نہ ہو آپ بھی نہیں بلائیں گے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. میں تو اگر آپ چاہیں تو اس پہ بھی بات کر سکتا ہوں، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو باقی سوال کا بھی جواب دے دوں. اس پہ رولا یہ ہے کہ پی ایم ایل این کا موقف ٹی وی پر کچھ اور ٹی وی کے علیحدہ کچھ اور آتا ہے، اس لیے اس کو رہنے دیتے ہیں. آگے چلے سر. عمران خان صاحب ناکام ہے یا وزراء ناکام تھے یا یہ روٹین کی بات ہے؟ دوسری بات یہ ہے جو شفلنگ ہے، دیکھیں کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے عمران خان صاحب کی جو اسد عمر صاحب نے امپلیمنٹ نہ کی ہو. تو آپ مجھے بتائیے کہ عمران خان صاحب نے کوئی 1000 مرتبہ کہا ہوگا کہ میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا. آج 10 مہینے کو ہونے کو آ رہے ہیں، وہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے. تو جو عمران خان صاحب کی پالیسی تھی وہی امپلیمنٹ کی اسد عمر صاحب نے. خان صاحب نے کہا تھا کہ میں ایمنسٹی نہیں آنے دوں گا، چوروں کو نہیں چھوڑوں گا. تو اسد عمر صاحب نے بالکل منوان اسی طرح ان کی جو پالیسی ہے وہ امپلیمنٹ کر دی.
تو جب خان صاحب کی پالیسی جو انہوں نے عوام کو بارہا بتائی، ایک مرتبہ نہیں، کنٹینر سے لے کر آج تک بتائی، اس کو اگر اسد عمر صاحب نے امپلیمنٹ کیا ہے اور اس کے نتائج بھوک اور ننگ کی شکل میں لوگوں کے سامنے آ گئے ہیں، اور 10% مہنگائی بڑھ گئی، لوگوں کے جنازے نکل گئے، 20ویں 21ویں روزے ماؤں کے پاس بجٹ ختم ہو جائے گا، وہ ہمسایوں سے ادھار لیں گی، رشتہ داروں سے لیں گی، تو یہ پالیسی تو عمران خان صاحب کی تھی کہ نہیں IMF کے پاس جانا اور نہیں ایمنسٹی دینی، تو اب پھر کاہے کو صرف ایک IMF بندے کے کو پاس remove اگر کر چلے رہے ہیں؟ جاتے تو مہنگائی نہیں ہونی تھی ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے مجھے تو یہ نہیں معلوم، میں تو پھر صرف آپ آپ کو تنقید ایک کیسے بات بتا رہا ہوں کہ جو پالیسی ہے وہ عمران خان صاحب کی تھی۔ عمران خان صاحب نے اسد عمر سے پہلے یہ کہا کہ ہم نہیں جائیں گے، میں خودکشی کر لوں گا، میں کشکول لے کر نہیں جاؤں گا، یہ پالیسیز تو خان صاحب کی تھی۔ سر لیکن مجھے ایک اور اگر دیکھیں مسئلہ یہ سر میری ایک بات مکمل کر لوں، پھر آپ اکٹھا کرٹیسائز کر لیجئے گا۔ دیکھیے ابھی جو ادویہ کی قیمت بڑھی ہے، یہ وہ جو دواؤں کے صحت کے وزیر تھے، کیا نام تھا بھلا سا آپ کے پروگرام پہ، میں نے ان کے ساتھ پروگرام بھی کیا، کیانی صاحب نے تو نہیں بڑھائی نا، یہ عامر صاحب کیانی صاحب کا تو فیصلہ نہیں تھا، یہ فیصلہ تو کابینہ کا تھا۔ میں نے وہاں 5 سال کابینہ میں جاتا رہا ہوں، کوئی وزیر دوائی کی قیمت نہیں بڑھا سکتا، یہ کابینہ میں آتی ہے اور آخر میں کابینہ کا وزیر اعظم کی صدارت میں فیصلہ ہوتا ہے۔ سر ویسے میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں، اس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، سپریم کورٹ نے 2 فیصلے دیے، اس کے مطابق اسینشل ڈرگز 9% بڑھ سکتی ہیں اور باقی 15% یا ایدر آف دا 2، اور یہ اس میں ڈالر ریز کو دوسری دفعہ جو فیصلہ آیا تھا وہ ڈالر کی جو ہائک تھی، جو روپیہ کمزور ہوا، اس کو مد نظر رکھتے مزید ان کو اجازت دی گئی۔ یہ افتخار چودھری صاحب نے سو موٹو لیا تھا 2006 میں، جس کو ابھی ثاقب نثار صاحب نے آخر تک پہنچایا تھا۔ سو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، ایک تو کریکشن یہ ہے، لیکن 15%، لیکن دیکھیں نا فیصلہ تو نہیں، دیکھیں سپریم کورٹ بھی نہیں، سن لیجئے میری بھی بات سن لیجئے، سپریم کورٹ بھی اگر انسٹرکشن دے تو تب بھی وہ انسٹرکشن جو ہے وہ کابینہ کے پاس آتی ہے، کابینہ جب دواؤں کی قیمت بڑھاتی ہے تو بڑھتی ہے۔ سر 200% بھی دوائیوں کی قیمت میں اضافہ ہوا، کہیں 250% دوائی کی قیمت میں، تو پھر خان صاحب دیکھیں نا، پھر کیانی صاحب کیوں صرف ذمہ دار ہیں، خان صاحب کیوں نہیں ذمہ دار؟ وہ کابینہ کو چیئر نہیں کر رہے تھے جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا، جو انہوں نے ہسپتالوں میں جو ڈائلسس ہے، ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیں، ویسے میں آؤٹ آف کیوریوسٹی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، ڈار صاحب کا آج بھی خیال ہے کہ ڈالر 100 یا 104 5 روپے پہ ہونا چاہیے، آپ کی حکومت اس کو 120 روپے پر لے گئی تھی، کیا ڈار صاحب ٹھیک تھے یا مفتاح صاحب ٹھیک تھے؟ میرا خیال ہے جی ڈار صاحب نے جو پہلے 4 سال میں بہترین اکانومی چلائی، اس کو سٹیبلائز کیا، اور وہ یہی باتیں کر رہے تھے کہ اگر فوری طور پہ ہم اس کو ڈی ویلیویشن کریں گے تو قرضوں کا بوجھ بہت زیادہ بڑھ جائے گا، لیکن جب سٹیبلائز اکانومی ہو گئی اور اس کی ان لیشنگ کا وقت آیا تو مفتاح صاحب جو ہیں اس کو ان لیشنگ کی طرف لے کر گئے ہیں۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ابھی بھی حکومت بڑھانا چاہے تو بے شک بڑھا لے، کسی کو غرض نہیں ہے ڈی ویلیویشن سے، ہمیں غرض ہے مہنگائی سے۔ ہم یہ کہتے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں، آخر میں ایک سوال میں چودھری صاحب مجھے کہنا چاہتے ہیں ریشفلنگ کیوں نہیں ہوتی آخر میں، سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ مسلم لیگ نون کی حکومت آئے گی تو ڈالر دوبارہ 120 روپے پہ آئے گا، پیٹرول 2018 والی اس پہ آ جائے گا، گیس اور بجلی بھی 2018 پہ آ جائے گی اور مہنگائی انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گی۔ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں پہلے تو 2 مختلف باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس وقت جو لوگ ہاتھ اٹھا کے دعائیں دے رہے ہیں، جن کے بجلی کے بل بڑھ گئے ہیں، گیس کے بل 170% بڑھ گئے ہیں، بجلی کے 70-80% بڑھ گئے ہیں، دال چاول ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، لوگ اپنے بل نہیں دے پا رہے، اب ان کے لیے فیصلہ کرنا محال ہو گیا ہے۔ سر میرے سوال کا جواب دے دیں، آپ کا میں آ رہا ہوں سر، حکومت آئے گی تو یہ واپس اپنی انیشل پوزیشن اگر ہماری دیکھیں اگر استحکام، ہم معیشت کے اندر استحکام لائیں گے تو مضبوطی آنی شروع ہو جائے گی۔ جو کام ہم نے 5 سال میں کیا، نہیں سر یہ تو غلط فیصلے کرنے والے لوگ ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ تو نہیں آپ بھی سنیں نا سر، دیکھیں مسئلہ یہ سوال کا سیدھا جواب دے دینا۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ اس وقت جو یہ حکومت نے کیا غلط کیا، مہنگائی کا طوفان آ گیا، آپ کی ہفتے بعد حکومت آ جاتی ہے، آپ کیا واپس ان چیزوں کو پرانی پرائسنگ پر لے کر جائیں گے یا نہیں لے کر جائیں گے؟ جی میرے خیال میں اوور اے پیریڈ آف ٹائم جیسے جیسے معیشت میں استحکام آئے گا، پرانی قیمتوں کی طرف ڈالر بھی، روپیہ بھی اور بجلی اور تیل کی قیمت بھی اس طرف جانی شروع کرے گی، لیکن آپ کو پالیسیز کے ذریعے لے جائیں گے نا۔ انہوں نے تو بربادی کر دی، جو ہم نے کام 5 سال میں کیا، مہنگائی کو 10% سے 4 پہ لائے، یہ 4 سے لے کے 10 پہ چلے گئے ہیں، ہم 3 سے لے کے 6% پہ گئے 5 سالوں میں شرائط ترقی، انہوں نے 6 مہینے میں اس کو 3 پہ گرا دیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ ان کو کوئی اسٹریٹجسٹ ایسا ملا ہے
ہے جس نے ان کو ایسا منکا دیا ہے کہ جو حکومتیں 5 سال میں خوشحالی کرتے ہیں وہ یہ 6 مہینے میں بربادی کر دیں، تو ضرور ان کے پاس ہنرمندی تو ہے، ہنر تو ہوگا، کوئی نہ وہ کوئی بتائے گا کون سا ہنر ہے آپ اسی کے طرح پاس. لے کر چلتے رہے تو یہ بربادی کر دیں گے. اور پیپلز پارٹی کی جو ہے نا اصل بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی معاشی جو پالیسی ہے پھر تو یہ اس سے اب آج یہ جھک گئے نا اس کے سامنے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ وہی کا اس کا چیز جواب صحیح دیجیے گا. معاشی یہ پھر پالیسی پیپلز پارٹی کی ہماری معاشی غلط ہے. پالیسی ٹھیک تھی. چودھری صاحب یہ شفل